السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے زمانے میں ہم سب طرح طرح کی الجھنوں میں مبتلا ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی کامن پرابلم شاید سب ایک ہے۔ ہر انسان انہی مسئلے مسائل سے گھرا ہوا ہے جو شاید تا قیامت تک رہیں گے، اور اسی لیے حدیث اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ آج لیٹس ڈسکس اباؤٹ the 7 points جو ہم سب کی زندگی میں ہیں اور ہم سب ان میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو ہم سب کے سامنے آتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ چیز جو ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے وہ ہے کل کی فکر، یہ بے چینی کہ ہمارے زندگی میں کل کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہماری روزی روٹی کا کیا ذریعہ ہوگا۔ یہ کل کی جو فکر ہے یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی اذیت بن چکی ہے۔ ہم سب یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کل کی صبح ہمارے لیے کیا لے کر آئے گی۔ یہ ڈر، یہ الجھن، یہ فکر، یہ بے چینی، یہ پریشانیاں، ان سب کا ایک سلیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے مانگیں، استغفار۔ یعنی کہ یہ کل کی جو فکریں ہیں، یہ بے چینیاں ہیں، یہ ڈر ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک سلیوشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ اللہ کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرنا، اللہ کے سامنے اپنی ہر غلطی کو ماننا، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کرنا، اللہ کے سامنے یہ ماننا کہ اللہ جو کچھ بھی میں جھیل رہا ہوں وہ صرف اور صرف میرے اعمال کے نتیجے ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور صرف یہ معافی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ دوسری چیز ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت۔ استغفار کی کثرت ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے ناک رگڑ کے رونا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں تیرے آگے جھک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے کو سپریم مان رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ میرا ایک رب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب کے لیے سب سے بڑی پرابلم آتی ہے روزی روٹی کی فکر، کہ ہمارے لیے کہاں سے ذریعہ بنے گا روزی روٹی کا۔ پیدا ہوتے ہی لڑکوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ روزی روٹی کمانا ہے، اور لڑکیوں کو ہمیشہ یہ ایک مینٹالٹی ہماری کمیونٹی میں بنا دی گئی ہے کہ آپ کو مرد کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہونا ہے۔ مگر ہم اگر استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ روزی روٹی کے دروازے خود بخود ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جس کا ذکر خود قرآن میں آتا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہارے لیے معاش کے ذریعے کھول دیے جائیں، تمہارے لیے نہریں کھول دی جائیں، تمہارے لیے آسمانوں سے بارش کی جائے۔ تو انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی روزی روٹی میں برکت چاہیے، ہم جو پریشان حالی میں مبتلا رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں رہتا ہے، تو ہم مینس جو دنیا میں ہیں ان کو تلاشتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آؤ میرے دربار میں، جھکو میرے آگے، دیکھو میں کیسے تمہیں نوازتا ہوں۔ فورتھ تھنگ از اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے اس کا الرحمن ہونا، اور اس صفت کے ذریعے ہی وہ دنیا میں ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ دین کا ماننے والا ہو، چاہے نہ ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے بشر ہو، چاہے پیڑ ہو، چاہے پودے ہوں، چاہے چیٹی ہو، چاہے جانور ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اپنی رحمت کے ذریعے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے ہمیں اپنے گناہوں کا اس کے آگے اعتراف کرنا۔ اور جب یہ رحمت کے دروازے کھلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر کام میں آسانی ہوگی، ہماری ہر مصیبتیں دور ہوں گی، ہماری ہر دعا قبول ہوگی، ہماری روزی روٹی کے ذریعے فراخ ہوں گی انشاءاللہ سبحانہ اللہ۔ ففتھ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے علم کا دروازہ، یعنی کہ ہمارے لیے علم کا دروازہ صرف اور صرف استغفار کی کثرت سے کھل سکتا ہے۔ علم کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا ہی 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ علم انسان کو جانور اور انسان سے الگ کرتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے،
علم ہے جس کی قدر تا قیامت تک کبھی کم نہیں ہوگی، اور اللہ سے ہمیں یہ نفع بخش علم کی طلب کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے علم کے دروازے کھول دے، یا اللہ ایک مومن کے لیے جو علم کی اہمیت ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس سے روبرو کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم پر بہت حدیثیں بیان کی ہیں کہ ہر انسان کے لیے، مرد عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کے ذریعے ہی ہم اپنا اسٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی سوچ، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنے لیے علم کی ہی دعا کرنی ہے اللہ سے، اور اس کا بیسٹ ذریعہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کس ذریعے سے ہمارے لیے علم کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہے 6 پیداوار، یعنی کہ پروڈکٹیوٹی۔ اس کی فراخی کے لیے بھی ہمیں استغفار کا ہی سہارا لینا ہے کہ جب پیداوار ہوگی، جب کوئی بھی چیز کی فراخ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے تاکہ تمہارے لیے رحمت کی پیداوار کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ استغفار ہماری زندگی میں اس طرح ہو جانا چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے رہیں اور ہر وقت یہ دعا کریں جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دی گئی تھی۔ اسی لیے دی گئی تھی کہ اس وقت ان کو پیداوار کی بھی ضرورت تھی، علم کی ضرورت تھی، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، قانون، سب چیز کی ضرورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک سے پریشیس گفٹ دیا تھا جو ان کے لیے تعمر کام آنے والا تھا۔ تو استغفار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اینڈ 7 لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ ہمارے ہر کام میں آسانی کے لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ ہمارے ہر کام کی دشواری صرف اور صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے مان کر ہی ہم پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں کسی بھی چرچ میں، کسی بھی پریسٹ کے سامنے اپنے گناہوں کو کنفیس کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھکنے والے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندہ اعتراف کرے کہ میرا ایک رب ہے جس کے آگے میں جھکوں گا تو وہ مجھے اپنی ہر نعمت سے نوازے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ استغفار کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لازم کر لیں جس طرح سے ہماری زندگیوں میں آکسیجن کا آنا جانا ہے، جس طرح سے ہماری زندگی میں آکسیجن کی ضرورت ہے کہ جس کے بنا ہم رہ نہیں سکتے، اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت گڑ گڑا کے ہر وقت دعا کرنی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو بے شک میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں۔ تو اگر ہمیں نقصان نہیں اٹھانا ہے، اپنی زندگی میں فلاح پانی ہے، اپنی زندگی میں کامیابی پانی ہے، اپنی زندگی میں روزی روٹی، برکت، رحمت، ہر طرح کی نعمت چاہیے، تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں استغفار کی پابندی آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔